بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دو ایشوز کے اوپر میں پریسائسلی بات کروں گا. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ نظر نہیں آ رہے اور وہ کس لحاظ سے ان کی اہمیت ہے اس وقت ان کو نظر آنا چاہیے. اور دوسرا عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے آج کل اپنا الیکشن کیمپین جو ہے لاہور میں وہاں پہ خطاب کیا، تو اس میں انہوں نے پہلے نیوٹرلز کی بات کرتے تھے تو امپائرز کی بات کی، اور امپائرز کی بات انہوں نے یہ کی کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس قسم کی انہوں نے بات کی. تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر سے متعلق میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 2-3 دن سے میں جو وی لاگ کر رہا ہوں یہ سود کے مسئلے کے اوپر، اس کے اوپر جو حکومت کی طرف سے، حکومتی بینکوں کی طرف سے مطلب ہے، جس میں ظاہر اسٹیٹ بینک آف پاکستان لیڈ کر رہا ہے اور اس میں نجی بینکس بھی ہیں اور کچھ لوگ تو نیشنل بینک کا بھی نام لے رہے ہیں. تو یہ کہ جی وہ سب لوگ اس فیڈرل شریعت کوڈ کے فیصلے کے اگینسٹ جو سود کے خاتمے کے لیے تھا کہ اس کو 5 سال کے اندر اس کو ہمارے پاکستان کے اندر سے بینکنگ سسٹم کو ختم کیا جائے، سودی بینکنگ سسٹم کو، یہ جو سود کا نظام ہے اس کو ختم کیا جائے، تو اس کے اگینسٹ ظاہر ہے وہ چلے گئے اپیل کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور یہ وداؤٹ دا بیکنگ آف دا گورنمنٹ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو حکومت پاکستان کا سینٹرل بینک ہے، تو اس لحاظ سے اس سے تو رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. اور حکومت کی جب میں بات کرتا ہوں تو حکومت اس وقت ہے شہباز شریف صاحب کی اور ان کے کولیشن پارٹنرز کی، اور جب ہم ان کے کولیشن پارٹنرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں، اتحادیوں میں ظاہر ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی وزیر ہیں، منسٹر آف کمیونیکیشن ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو سود کے اوپر پہلے آپ کو بتایا کہ 1992 میں اس کو چیلنج کیا گیا، اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے، اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، کولیشن ان کے ساتھ اتحادی سارے ہیں. اور اس کے اوپر یہ ہے کہ جی اور کافی مطلب ہے کہ یہ جو اقدام کیا گیا اس کے اوپر اس کے کافی ریئیکشن آ رہا ہے. اور خاص طور کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ علماء کرام کی طرف سے بہت ہی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے انہوں نے بڑا اس کے اوپر مطلب ہے کہ مایوسی کا اظہار کیا، اور انہوں نے پھر لوگوں سے اپیل کی کہ جی جو بھی یہ جو سودی جو بینک ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اسی قسم کا بیان ایک ڈیٹیل میں مولانا حنیف جلندری صاحب کا بھی میں نے دیکھا، ان کا بھی یہی بیان آیا، انہوں نے بھی بڑی مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا. اور پھر ایک مفتی عدنان کاکا ہل صاحب کا بھی میں نے بیان دیکھا ٹویٹر کے اوپر، انہوں نے بھی اسی قسم کا بیان دیا. تو اور بھی مطلب ہے کہ کافی ریئیکشن آ رہا ہے، اور خاص طور کے اوپر جو اسلامی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور مسلمان پاکستان کے زیادہ تر، آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اسلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور پھر سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں ان کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے جب اس قسم کا فیصلہ ایک ایسی گورنمنٹ جس کا حصہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، تو اگر اس گورنمنٹ کے دوران اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ کچھ آنی چاہیے تھی، اس کے اوپر ان کا ایک رد عمل آنا چاہیے تھا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اتنی مطلب ہے کہ سنگین بات ہے کہ اس کے اوپر تو ان کو سیدھا شہباز شریف صاحب کو بتانا چاہیے کہ اگر یہ وڈرا نہیں کرتے اپیل، جو بھی سرکاری بینک سے وہ وڈرا کریں، اور اگر وہ اپنی اپیل وڈرا نہیں کرتے تو آپ کہیں کہ جی ہم تو حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں. یہ اتنی سنگین بات ہے کہ اس حد تک ان کو ہر حال میں بات کرنی چاہیے. اور یہ اس لیے ضروری ہے، دیکھیں کہ وہی والی بات ہے کہ چونکہ یہ اتنے بڑے گناہ کا کام ہے، سودی نظام جو ہے، ظاہر ہے اس کے اگینسٹ بہت دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، JUI ظاہر ہے بات کرتی ہے، لیکن اب چونکہ وقت ہے ایسا ہے کہ جب آلریڈی ایک بہت بڑی کورٹ ہے پاکستان کی، فیڈرل شریعت کورٹ، وہ دوسری دفعہ فیصلہ دے چکی ہے کہ اس نظام کو اب ختم کرنا ہے، یہ سود نہیں چل سکتا. اور پھر انہوں نے 5 سال کا ٹائم دے دیا کہ جی گورنمنٹ امپلیمنٹ کرے. تو اگر حکومت جا کے پھر دوبارہ چیلنج کرتی ہے، اور اس حکومت کا حصہ JUI اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور وہ اگر اس معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو میری ان کے جو بظاہر JUI کے لوگ بہت ہیں، اور ظاہر ہے وہ اسلام سے ان کا بھی بڑا لگاؤ ہے، تو ان کو چاہیے، اور مولانا کو بھی میری درخواست ہے کہ اس ایشو کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کریں آپ شہباز شریف صاحب سے. اور یہی والی بات کہ نہ صرف یہ وڈرا کروائیں، یہ جو اپیلز وڈرا کرائیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اپنے آپ کو وڈرا کرے، اور اگر نیشنل بینک ہے تو وہ بھی وڈرا کرے. اور ادروائز
اس چیز کو انشور کریں کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہونی چاہیے اس کے اوپر، یعنی کہ کسی قسم کی جو ڈیلے مطلب ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا میں نے سوچا ایک اور جو بات میں جو عمران خان صاحب کے متعلق کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا کل میں نے دیکھا ایک بیان تھا، وہ جو لاہور میں خطاب کر رہے تھے، ان کا جو بائی الیکشنز وہاں پہ ہو رہے ہیں تو وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے باقی تو انہوں نے کافی باتیں کی، اور وہ روٹین کی باتیں تھیں جس قسم کی وہ ظاہر ہے باتیں کر رہے ہیں جو ان کو امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں، چور کے ڈاکو، انہوں نے 1200 ارب والا NRO لے لیا، NRO 2 لے لیا، یہ سب باتیں جتنی بھی ہیں، پھر کانسپریسی کی بات، پھر جنہوں نے بھی مدد کی، یہ وہ سارا کچھ۔ لیکن ایک بات جو ان کی طرف سے وہ نئی آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب جمخانہ میں ان کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے، جب میاں نواز شریف صاحب کرکٹ کھیلنے آتے تھے تو اپنے ساتھ امپائرز لے کے آتے تھے، تو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے یہ کہا کہ آج جو جس قسم کی صورتحال ہے کہ جی آج بائی الیکشن سے مطلب ہے کہ انہوں نے کریکٹ کر کے اس کے بات کی کہ اب بھی جو نواز شریف صاحب ہیں ان امپائر ان کے ساتھ ہیں، اس قسم کی انہوں نے بات کی، امپائر ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بات امپائر وہ کس کو کہہ رہے ہیں، مطلب اس میں کوئی کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے وہ امپائر جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پہلے انہوں نے دھرنا دیا تھا PMLN کی گورنمنٹ کے اگینسٹ دھرنا دیا تھا جب 2014 میں، اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ امپائر کس کو کہتے تھے، اس وقت تو امپائر کی انگلی کھڑے کرنے کی بات کر رہے تھے، ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ امپائر مطلب ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، اور یہ وہ والی بات اس چیز کو یہ چیز مطلب ہے کہ فردر کر رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جو ریسنٹلی کہا تھا کہ کچھ ویزیبل اور انویزیبل فورسز بائی الیکشن سے ریلیٹڈ کہ جی وہ چاہ رہے ہیں کہ جی PTI ہارے، اور اس قسم کی بات، تو یہ اب لگ ایسے رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب ظاہر ہے یہ بیانیہ ذرا بنا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو الیکشنز ہیں، ایک تو وہ یہ انہوں نے سرویز کا بھی ذکر کیا کہ جی سب وہ پاپولر ہیں، ظاہر ہے، اور ان کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ ہے، اور اس کے باوجود فرض کریں اگر وہ الیکشن فرض کریں ہار جاتے ہیں، پنجاب میں الیکشن وہ ہار جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ سب انجینئرڈ تھا، مطلب اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف حکومت یا جو حکومت کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا تو چلیں سیاسی پارٹیوں کا کام ہی الیکشن لڑنا ہوتا ہے، وہ انویزیبل فورسز جس طرح شاہ محمود قریشی نے بات کی نا کہ وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ، اور یہ جو امپائر بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے عمران خان صاحب، سو یہ ایک اب مزید خطرناک موڈ کی طرف یہ جا رہے ہیں، اور اب وہ مطلب ہے کہ ڈائریکٹ مطلب ہے کہ سیدھا سیدھی بات کر رہے ہیں کہ جی اس میں اب پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور امپائرز بھی اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں شامل ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ اچھا، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ سوات کا الیکشن ہوا، وہاں پہ ANP کی سیٹ سے، وہاں پہ صوبے کی سیٹ تھی، ANP کے کوئی رہنما تھے، ان کی وجہ سے پہلے ان کے پاس وہ سیٹ تھی تو وہ جیت لی، انہوں نے PTI نے وہ جیت لی۔ پنجاب میں اچھا KPK میں تو عمران خان صاحب کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، اس میں کسی قسم کا بہت ہی زیادہ فالوئنگ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ مجھے تو کم از کم نہیں ہے۔ پنجاب کی یہ جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں نا اس وقت، یہ بڑے کرٹیکل ہوں گے اس چیز کو اسیس کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور اگر فرض کریں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ بائی الیکشنز اگر پنجاب میں عمران خان جیت جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو آگے بڑھنے سے روکنا میرا خیال مشکل ہوگا۔ وہ جو پریشرز کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ جی جو وہ احتجاج کے ذریعے جو پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں یا جو، تو میرا خیال ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ سیٹیں جیت جاتے ہیں 20، اور اگر 20 میں سے فرض کریں کہ 15 جیت جاتے ہیں، 18 جیت جاتے ہیں، اور بیسیکلی جو PTI کی سیٹیں تھیں ساری کی ساری، اور وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگ جن کو کہتے ہیں کہ لوٹے بن گئے، لیکن اینی ہاؤ یہ اگر سیٹیں PTI جیت جاتی ہے ابھی، اور اس میں سے میجورٹی ڈومیننٹ اگر فرض کریں کہ نمبر ان کا جیت جاتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو نیکسٹ آگے جو پولیٹکس کی جو آگے کس رخ پہ سیاست پاکستان کی چلے گی، اس سے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پریشر ہے وہ بڑھ جائے گا سب کے اوپر۔ تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ باقی میں صرف آخر میں چھوٹی سی بات دوبارہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو اس سود کے معاملے کے اوپر
بڑا کلیئر کٹ سٹانس لینا چاہیے، اور کسی بھی لحاظ سے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، بیکاز یہ بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، اور جس کے اوپر ظاہر علماء کرام بول بھی رہے ہیں، اور بہت سے علماء کرام بھی بولیں گے، اور انہوں نے تو بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ جو بینک اپیل میں جا رہے ہیں ان کا بھی بائک آؤٹ کیا جائے، سودی بینکوں کا بھی بائک آؤٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے خطبات کے دوران آپ دیکھیے گا کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے دوران بھی اس ایشو کے اوپر کافی زیادہ بات کی جائے گی۔ سو یہ ایشو وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی حکومت کے متعلق ہے، تو اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔